اہل سنت کے نزدیک اہل تشیع حضرات کا روزہ ہو رہا ہے یا آپ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فاسد ہو رہا ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے کہ اختلاف خلافت اور امامت کے حوالے سے بھی ہے۔ جو ہمارا خاص موضوع ہے وہ آج کا یہی سوال خاص موضوع ہے ہمارا کہ ان کے روزے ہو ہی نہیں رہے سنی حضرات کے، تو انہوں نے آیت کا جو حوالہ دیا وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بارے میں آپ بتائے گا۔ ان کے جو کتاب کے مصنف ہے، ظاہر بات ہے کتب اربع لکھنے والا جو مصنف ہوگا وہ ان کے نزدیک معتبر ہی ہوگا۔ بالکل ایسے اگر نہیں پڑھنا آتا یا بات کرنا نہیں آتی تو ہم سے رابطہ کیا جائے، انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ ہی کی کتابیں پڑھائیں گے اور اس سے ہی بتائیں گے کہ انشاءاللہ اہل سنت کا ایک ایک نظریہ حق اور سچ ہے اور جو ان کے اعمال ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا میزبان محمد ریان اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ریان کے ساتھ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے کل ایک پروگرام نشر کیا اور اس کا پرومو کچھ دن پہلے نشر کر دیا تھا، جس میں ایک شیعہ عالم دین کے ساتھ ہم نے گفتگو کی اور ایک موقف لینا چاہا روزے کے حوالے سے، اور چند موقفات اور بھی لینا چاہے ہم نے، لیکن وہ موقف اتنے سخت آئے کہ اہل سنت عوام نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا اور ہم سے ڈیمانڈ کی کہ ہم اہل سنت کا موقف ضرور لیں اس پہ، لیکن یہ ہمارا اخلاقی فرض تھا، ہم نے لینا بھی تھا۔ تو آج ہم کراچی سے اٹھ کر حیدرآباد تشریف لائیں ایک دبنگ شخصیت کے پاس اہل سنت کی، علامہ حسین عارف قادری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے رمضان المبارک میں یقیناً بہت مصروفیات ہوتی ہیں، آپ نے وقت دیا، آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ آپ نے سنا دیکھا بھی ہے، میں نے ڈسکس بھی کیا آپ سے کہ ایک موقف لینے ہم آپ سے آئے ہیں، شیعہ سنی جو اختلافات ہیں، اور اس ویڈیو کے بعد سے وہ مزید انتشار کی طرف جانے لگے۔ تو میرا پہلا سوال جو آپ سے وہ یہ ہے کہ شیعہ اسکالر کا ہمارے پروگرام میں یہ دعویٰ تھا کہ جو شیعہ سنی کا اہم اختلاف ہے وہ خلافت اور امامت کا ہے، تو اس کے بارے میں سنیوں کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا، آپ حیدرآباد تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ جو آپ نے خوبصورت سوال کیا ہے، دیکھیں یہ بات بالکل درست ہے کہ اختلاف خلافت اور امامت کے حوالے سے بھی ہے، لیکن صرف یہی اہم نہیں ہے، یہ بھی اختلاف، لیکن اس کے ساتھ ساتھ چند وہ ضروری نظریات اور عقائد میں اختلاف ہے کہ جس کا اہل ایمان کے لیے ہونا بہت ضروری ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا کلمے کا سب سے پہلا جز جو ہے وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے عقیدہ اور نظریہ رکھنا، جیسے لا الہ الا اللہ۔ بالکل بالکل۔ اب اللہ رب العزت کے حوالے سے ایک اہل ایمان کا کیا عقیدہ اور کیا نظریہ ہونا چاہیے، یہ ہر ایک کے لیے واضح ہے۔ اہل ایمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب ہر نقص سے پاک ہے۔ بالکل ایسا۔ عیب میں جھوٹ بھی آتا ہے، عیب میں غلطی بھی آتی ہے، بالکل ایسا۔ اور یہ اہل ایمان کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اللہ رب العزت ہر عیب یعنی غلطی اور جھوٹ سے پاک ہے۔ اب ہمارے جو مد مقابل ہیں ان کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے، میں صرف چاہوں گا کہ ناظرین کے سامنے صرف کتب کا حوالہ رکھ دوں تاکہ وہ اس کا مطالعہ کریں اور پھر وہ خود ہی نتیجہ اخذ کر لیں کہ صحیح عقیدہ کس کا ہے اور بات کس کی درست ہے اور کون قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ اللہ رب العزت کے لیے کہ اللہ رب العزت ہر نقص ہر عیب یعنی جھوٹ اور غلطی سے پاک ہے، یعنی نہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، نہ اسے مراد لی جا سکتی ہے، نہ ہی اس سے گمان کیا جا سکتا ہے، نہ ہی وہ کبھی کسی معاملے میں غلطی کر سکتا ہے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ اور قرآن و حدیث سے بالکل واضح ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب ان کا نظریہ اصول کافی ان کی کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 328، ناظرین خود اس کا مطالعہ کر لیں۔ دوسرا عقیدہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے حوالے سے، یعنی اللہ رب العزت کی مخلوقات میں جو سب سے افضل مخلوق ہے وہ حضرت انسان ہے، اور انسان میں جو سب سے افضل ہیں وہ جماعت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام۔ انبیاء سب سے افضل مراد کیا ہے کہ اب غیر نبی کوئی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا ہے۔ صحیح۔ یہ عقیدہ قرآن و حدیث کا ہے اور یہ ایمان کے لیے ضروری عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سارے نبی غیر نبیوں سے افضل ہیں، ہاں درمیان میں جو ترتیب ہے افضلیت کی وہ الگ الگ ہے فضیلت کی، لیکن نبی ہونے میں سارے دیگر نبیوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔
ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے، پڑھنا ہو تو جلاء العیون کتاب ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 22۔ تیسرا عقیدہ قرآن پاک کے حوالے سے، قرآن اللہ رب العزت کا کلام، محفوظ ترین کلام، یعنی محفوظ سے مراد کیا؟ نہ قرآن میں رد و بدل ہو سکتا ہے، نہ ہی قرآن سے کوئی بات نکالی جا سکتی ہے، نہ ہی قرآن میں کوئی بات ڈالی جا سکتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ قرآن الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک جتنا بھی جو کچھ بھی قرآن پاک کے اندر ہے وہ سب کا سب من جانب اللہ ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ بالکل ایسا۔ اب اگر کوئی شخص اس کا انکار کرے یا پھر اس میں رد و بدل مانے، وہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ ہمارا عقیدہ آپ نے سن لیا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے یہ پڑھنے کے لیے حیات القلوب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 10۔ تیسری بات صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے، صحابہ کرام جتنے بھی ہیں سب کے سب قطعی جنتی ہیں، یہ قرآن ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ ساری بات میں قرآن سے کر رہا ہوں، جب ہمیں وقت ملے گا تو انشاءاللہ ہم قرآن کے حوالے سے دلائل بھی اس پر رکھیں گے، لیکن نظریہ قرآنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب کے جتنے بھی صحابی ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں اور قطعی جنتی ہیں۔ بالکل بے شک۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کے حوالے سے قرآن میں خود بیان ہے، یعنی آپ کا صحابی ہونا بھی قطعی ہے، یہ قرآنی عقیدہ۔ اب کوئی جو نہ مانے وہ قرآن سے انکاری ہے۔ اب یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ کیا ہے وہ پڑھنے کے لیے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 420 یہ عقیدہ ان کا ہے اور ہمارا عقیدہ آپ کے سامنے ہے۔ تو عقیدہ اصل مین ہے، عقیدہ مین ہے۔ باقی چیزیں جتنی فروعات ہیں اس میں کہیں نہ کہیں رعایت ہو سکتی ہے، لیکن جہاں عقیدہ ہے وہاں پر رعایت اہل ایمان ہی کر ہی نہیں سکتا۔ مطلب یہ دعویٰ غلط ہے آپ لوگوں کے حساب سے، خلافت اور نہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن اصل عقیدہ اور نظریہ پر۔ اچھا علامہ صاحب، شیعہ عالم کا ایک موقف تھا کہ سنی حضرات کا روزہ نہیں ہوتا، اس پہ انہوں نے فتویٰ دیا اور سنی حضرات کی دل آزاری ہوئی، جس کا جو ہمارا خاص موضوع ہے وہ آج کا یہی سوال خاص موضوع ہے ہمارا کہ ان کے روزے ہو ہی نہیں رہے سنی حضرات کے۔ تو انہوں نے آیت کا جو حوالہ دیا وہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، اس کے بارے میں آپ بتائے گا۔ جی بالکل، یہ بات بہت زیادتی والی بات ہے کہ اکثریت کے لیے یہ حکم دے دینا کہ ان کا روزہ ہی نہیں ہوا، یہ بہت بڑی زیادتی کی بات ہے۔ اصل پہلے تحقیق کے انداز کو سمجھنا چاہیے، بات کرنے کے سلیقے کو سمجھنا چاہیے اور قرآن کے مفاہیم کو سمجھنے کا انداز جاننا چاہیے، اس کے بعد پھر کوئی حکم لگائیں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ایسے ہی منہ اٹھا کر کوئی بھی بات کہہ دینا یا فتویٰ دے دینا یہ بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ اب یہاں قرآن ہے اور قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ عربی میں نازل ہوا ہے۔ اب ظاہری بات ہے اسے سمجھنے کے لیے عربی کے محاورے کو ہی سمجھنا پڑے گا۔ جب تک عربی کے محاورے کو نہیں سمجھیں گے، عربی کے قواعد کو نہیں سمجھیں گے، تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب یہ جو آیت مبارکہ ہے جو آپ نے کوٹ کی ہے، ثم اتموا الصیام الی اللیل، یعنی روزے کو مکمل کرو رات آنے تک۔ بالکل، یہ جو دو لفظ اس کے اندر ہیں وہ بڑے اہم ہیں، اگر اس سے ہم عربی لغت کے ساتھ سمجھیں گے تو بات واضح ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گی۔ لفظ الہ کے حوالے سے عربی کے اندر قاعدہ یہ ہے کہ جب الہ کے پہلے والا اور الہ کے بعد والا لفظ ایک جن سے نہ ہو تو یہ ابتدائی حد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، یعنی الہ کو یہ سمجھیے گا کہ یہ ابتدائی حد کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہا اس کا مراد یہ ہوگا کہ لیل کی جو ابتدائی حصہ ہے اس میں روزے کو مکمل کرو۔ پہلی بات تو کلیئر ہو گئی کہ الہ آتا ابتدائی حد کے لیے۔ دوسری بات لیل کسے کہتے ہیں؟ تو اس حوالے سے جب ہم عربی کی لغت کو اٹھائیں، چاہے لسان العرب ہو، المنجد ہو یا پھر اس کے علاوہ معجم العربی ہو، اسے اٹھائیں اور اس میں ذرا ہم اگر دیکھیں اور غور کریں تو بات اور مزید واضح ہوتی ہے اور کھلتی ہے کہ لیل کا ابتدائی وقت کون سا ہے اور انتہائی وقت کون سا ہے، اس میں بیان کیا گیا ہے۔ صحیح، لیل کی ابتدا ہوتی ہے غروب شمس سے، بالکل، انتہا ہوتی ہے طلوع شمس سے۔ غروب شمس کب ہوتا ہے؟ عصر کا وقت ختم ہوتا ہے، مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے تو غروب شمس ہو جاتا ہے۔ صحیح، اور جب غروب شمس ہوتا ہے تو وہاں آسمانوں پر پورا اندھیرا نہیں ہوتا ہے، مشرق سے اندھیرا ہوتا ہے، مغرب میں اجالا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب یہاں لیل کے موضوع کو سمجھ لیا ہم نے کہ لیل کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب غروب شمس ہو، اور الہ آ رہا ہے ابتدائی حد کو بیان کرنے کے لیے، تو ان دونوں لفظ کو ملائیں اور پھر قرآن پڑھیں تو قرآن یہ واضح طور پر ہمیں بیان کر رہا ہے کہ روزہ مکمل کرو کب؟
جب لیل کا ابتدائی وقت داخل ہو جائے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو الحمدللہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں اور روزہ کھولتے ہیں وہ بالکل قرآن کے مطابق ہی کھولتے ہیں۔ اچھا، اس پر میں چند دلیل آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اور بات واضح ہو جائے۔ بالکل۔ بخاری شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ فتح مکہ رمضان شریف میں ہوا، آپ اس سفر میں تھے، اب وقت آیا غروب کا وقت ہو گیا، حضور جان کائنات روزے کی حالت میں تھے۔ آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم فرمایا کہ بلال میرے لیے ستو کھولو۔ اب صحابی رسول نے عرض کی حضور کچھ دیر اگر انتظار کر لیں، کیونکہ روشنی تھی آسمان پر۔ حضور نے پھر فرمایا کہ بلال جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو، ستو کھولو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر کچھ دیر اور مزید انتظار کر لیں۔ آپ نے فرمایا جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر کچھ دیر انتظار کر لیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو، ستو کو گھولو۔ اب ستو کو گھولا گیا پانی کے اندر، پھر آپ نے ستو کو پیا۔ پینے کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، وہ جملہ ہی اس موضوع کو واضح کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب مشرق سے اندھیرا ہو جائے اس وقت تم روزہ افطار کر لو۔ صحیح۔ مشرق سے کب ہوتا ہے اندھیرا؟ جب مغرب میں سورج ڈوب جاتا ہے۔ ابھی پورا مکمل اندھیرا نہیں ہوتا ہے، صرف اتنا اندھیرا ہوتا ہے اور روزہ کھولنے کا وقت ہمیں دے دیا گیا۔ بلکہ میں اور مزید ناظرین کی دلچسپی کے لیے ایک اور بات کر دوں اور انہی کی کتب سے کر دوں، انہی کی کتاب سے کر دوں۔ شیعہ مکتبہ فکر کی کتاب ہے، بلکہ ان کا مجموعہ ہے، جس طرح ہم اہل سنت کا صحاح ستہ ہے، یعنی 6 وہ صحیح کتاب ہے جس میں صحیح روایتیں بیان کی گئی ہیں۔ مکتبہ شیعہ کی مشہور جو کتابیں ہیں، جو صحیح کتابیں جس پر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ سب سے اہم اور سب سے مستند کتاب ہے، وہ کتب اربع ہیں، 4 کتابیں۔ اس میں سے ایک کتاب ہے من لا يحضرہ الفقیہ، اس کا ایک باب ہے۔ اب ذرا باب کو سنیے گا، مسئلہ کلیئر ہو جائے گا۔ باب ہے باب الوقت الذی یحل فیہ الافطار ویجب فیہ الصلاۃ۔ باب کا ہیڈنگ یہ ڈالی ہے کہ وہ وقت جس میں افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے اور نماز مغرب پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی، افطار کرنا حلال ہو جاتا ہے وقت وہ، اور نماز پڑھنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب اس میں ایک روایت لے کر آ رہے ہیں۔ اب روایت کیا ہے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیان فرماتے، آپ فرماتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا غاب القرص افطر الصائم ودخل وقت الصلاۃ۔ فرمایا جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے، صحیح۔ اور فرمایا جب سورج کی ٹکیا غائب ہو جائے تو روزہ دار روزہ افطار کر لے اور مغرب کی نماز ادا کر لے۔ صحیح۔ یعنی ان کی اپنی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب ان کی مرضی ہے کہ بغض صحابہ میں یا کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی اہل سنت کا بغض رکھتے ہوئے یہ بات کو نہ مانے، یہ ان کی اپنی مرضی، بلکہ یہی ان کے جو کتاب کے مصنف ہے۔ ظاہر بات ہے کتب اربع لکھنے والا جو مصنف ہوگا وہ ان کے نزدیک معتبر ہی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اسی روایت کے نیچے وہ اپنی ایک رودات کو بیان کرتے ہیں۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں میرے والد نے میرے لیے ایک رسالہ لکھا، اس رسالے کے اندر انہوں نے میرے لیے یہ بات لکھی کہ جب 3 ستارے نکل جائیں روزہ افطار کر لو۔ آگے جملہ فرمایا 3 ستارے کب نکلتے ہیں؟ فرمایا جیسے ہی سورج غروب ہو جاتا ہے۔ یعنی تمہارا اپنا بندہ یہ بات کہہ رہا ہے، صحیح، اور تم اتنی زیادتی کر رہے ہو کہ اہل سنت کے روزے کو ہی انکار کر رہے ہو کہ ان کا روزہ ہی نہیں ہو رہا۔ تو یا تو مطالعے کو بڑھایا جائے یا پھر صحیح انداز سے سمجھا جائے بات کو۔ اگر نہیں پڑھنا آتا یا بات کرنا نہیں آتی تو ہم سے رابطہ کیا جائے، انشاءاللہ ہم آپ کو پڑھائیں گے، آپ ہی کی کتابیں پڑھائیں گے، اور اس سے ہی بتائیں گے کہ انشاءاللہ اہل سنت کا ایک ایک نظریہ حق اور سچ ہے، اور جو ان کے اعمال ہیں وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ نے قرآن کی آیت کی بھی دلیل دی، احادیث کی بھی دلیل دی، تو جب وقت بتا دیا گیا ہے احادیث میں بھی اور قرآن میں بھی، تو کیا دیر سے کھولنا جائز ہے؟ دیر سے بلا وجہ کھولا گیا تو مکروہ ہے، مکروہ ہے۔ اور میں یہاں پر آپ نے ایک اچھی بات یاد دلائی مجھے یہاں ایک روایت یاد آ گئی۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک روزہ افطار کرنے میں جلدی کی جائے گی۔ اگلا جملہ ذرا سنیے گا، فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب روزہ افطار کرنے میں جلدی کی جائے گی۔ اگلی بات آپ نے ارشاد فرمائے
لِأَنَّ الْيَهُودَ يُؤَخَّرُونَ، فرمایا اس لیے کہ یہودی روزہ افطار کرنے میں دیر کرتے ہیں۔ میں اتنا کہنا چاہوں گا یہ آپ کی مرضی ہے، ان کی مرضی ہے بالکل ایسا کہ یا وہ یہودیوں کے طریقے پر عمل کریں یا مصطفیٰ کریم کے طریقے پر عمل کریں۔ الحمدللہ ہم وقت پر روزہ افطار کر کے قرآن پر بھی عمل کر رہے ہیں، حضور جان کائنات کے عمل پر بھی عمل کر رہے ہیں۔ ایک میسج دے دے گا اہل سنت کے نزدیک اہل تشیع حضرات کا روزہ ہو رہا ہے، یا آپ لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فاسد ہو رہا ہے ان کا روزہ؟ وقت تو وہی ہے، مکروہ ہوگا، مکروہ ہوگا لیکن روزہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا بتائے گا کہ تراویح کی کیا دلیل ہے آپ لوگوں کے پاس؟ کیونکہ شیعہ اسکالر کا دعویٰ تھا کہ تراویح ایک انوویشن ہے، بات کی ایجاد ہے، اس کے بارے میں اپنا موقف دے گا، اس کے بعد میں حدیث کوٹ کروں گا۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے اور رات کے قیام کو میں نے سنت قرار دیا۔ صحیح، حضور نے فرمایا کہ جو رمضان کا روزہ ہے وہ اللہ کی طرف سے فرض کردہ ہے اور جو قیام ہے وہ میری سنت ہے۔ اب قیام کیسے ہوا، یہ کس طرح آپ نے سنت فرمایا؟ بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف کے اندر آپ نے ایک کھجور کی شاخ کا آپ نے ایک چٹائی بنائی۔ اس چٹائی کو آپ نے اس طرح کا حصہ بنا دیا کہ آپ اسی کے اندر آرام فرماتے، اسی کے اندر آپ رہا کرتے۔ اس روایت میں ہے کہ آپ نے 3 دن بالکل صحابہ کرام کو جمع فرما کر تراویح ادا فرمائی۔ بالکل ایسا ہی ہے، صحیح۔ پھر 3 دن بعد، علت کو سنیے گا، اس کے بعد پھر خود بات سمجھ میں آئے گی۔ 3 دن بعد حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھے اور صحابہ کرام باہر انتظار کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں۔ جب حضور کو آنے میں کچھ دیر ہوئی تو صحابہ کرام کھنکھارنے لگے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہو جائے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ پھر حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آ کر فرمایا کہ صحابہ جو تم کر رہے تھے وہ میں دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے اب اس جماعت کے ساتھ نماز اس لیے نہیں پڑھائی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے پڑھانے کی وجہ سے تم پر یہ نماز فرض ہو جائے اور تمہیں مشقت ہوگی۔ صحیح، علت یہ ہے، چاہت تو حضور کی یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہو، علت یہ ہے کہ میری پڑھانے کی وجہ سے یہ نماز فرض ہو جائے گی بالکل، اور تمہیں مشقت ہوگی۔ تو امت کو مشقت سے بچانے کے لیے آپ نے یہ 3 دن جماعت پڑھائی، لیکن اس کے بعد آپ نے جماعت نہیں کروائی اس نماز کی۔ اچھا، پھر مسلم اور بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ظاہری تک یہ سلسلہ ہوتا رہا۔ پھر صدیق اکبر کا دور خلافت آیا، اس میں بھی یہ سلسلہ ہوتا رہا کہ صحابہ کرام تنہائی میں نماز پڑھتے رہے، اکیلے میں پڑھتے رہے، لیکن جماعت کے ساتھ مل کر سارے ایک جگہ جمع ہو کر نہ پڑھتے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ابتدائی خلافت کے اندر اس میں بھی یہی معاملہ تھا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام آپ نماز پڑھتے تراویح، لیکن وہ تنہائی کے ساتھ پڑھتے یا کچھ لوگ جماعت کے ساتھ پڑھتے، باقی سارے نہ پڑھتے۔ اب ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا کہ صحابہ کرام تنہا الگ الگ ہو کر اور کچھ مل کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو اب صحابہ کرام علیہ رضوان کو جمع کر کر حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ کیوں نہ ایسا ہو جائے کہ ایک قاری ہو اور تم سارے اس کے پیچھے نماز پڑھو، یہ حسن ہے اسلام کا۔ تو سارے صحابہ نے اسے ایگری کیا اور جماعت ایک صحابی نے کرائی اور باقی سارے صحابہ کرام ان کے پیچھے کھڑے ہو کر تراویح کی نماز کو ادا کر رہے تھے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا خود ساختہ عمل ہے، یہ غلط ہے۔ صحیح، بخاری شریف میں موجود ہے کہ حضور پڑھایا کرتے تھے، بالکل صحابہ کرام پڑھتے تھے۔ صحیح، حضرت فاروق اعظم کے دور میں صحابہ کرام پڑھتے تھے، حضرت صدیق اکبر کے دور میں صحابہ کرام پڑھتے تھے، لیکن وہ تنہا پڑھتے تھے۔ حضور نے مستقل نہیں پڑھایا، اس کی وجہ تھی علت کہ فرض نہ ہو جائے۔ جب حضور جان کائنات کا وصال ظاہری ہو گیا تو وہ علت اب ختم ہو گئی، تو حضرت فاروق اعظم نے حسن اسلام اور چاہت مصطفیٰ کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جماعت کا اہتمام کیا کہ صحابہ کرام سارے ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھیں۔ تو اس میں کیا مذائقہ ہے؟ لیکن آپ نے کہا نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی نہیں، مطلب ہر روز آ کے نہیں پڑھائی مسجد میں، تو یہی روایت آ رہی ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ تراویح کتنی اچھی بدعت ہے، لیکن دوسری صحیح مسلم کی حدیث میں ہم دیکھ رہے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ اچھا، میں یہاں پر آپ کی 2 باتیں یہاں پر ہیں، میں اس پر اور مزید وضاحت کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، اگر بدعت اور ہر بدعت ہی گمراہی ہو، بالکل
یعنی بدعت کسے کہتے ہیں؟ وہ نئی ایجاد جو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ظاہری میں وہ ایجاد نہ ہوئی ہو، اس کے بعد اس کا نیا ایجاد ہو، تو اسے بدعت کہتے ہیں۔ اب اگر ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عمل علیاذ باللہ تعالی گمراہی تھا، تو سب سے پہلا کس کا حق تھا کہ اس کی روک تھام کی جائے؟ جو اس وقت وہاں موجود صحابہ کرام تھے، بالکل ایسا ہی ہے، یا تابعین موجود تھے، کثیر تعداد میں صحابہ کرام تھے، کثیر تعداد میں تابعین تھے، کسی ایک صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس فعل پر آبجیکشن نہیں کیا، بالکل اس فعل کے حوالے سے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ سارے جمع ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو یعنی ان سب کا نماز پڑھنا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی ایک صحابی، کوئی ایک تابعی اس عمل کو برا نہیں جانتا تھا، اور کسی صحابی کا برا نہ جاننا حدیث مقدسہ کے تحت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ سارے صحابہ جمع ہیں ایک عمل پر، تو پتہ وہ چلا کہ یہ عمل گمراہیت والا نہیں تھا۔ اور مزید آگے چلتے ہیں، ایک بات کلیئر کرے گا، لیکن اس میں ہم حدیث کے تو خلاف جا رہے ہیں نا، جب حدیث میں کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، اور لیکن اس حدیث میں آ رہا ہے کہ یہ اچھی بدعت ہے، تو اس کے بارے میں ذرا کلیئر کر دے گا، اس کے بعد آگے میں یہ کہتا ہوں کہ بدعت، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر بدعت ہی گمراہی ہے، تو حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اسلام میں نیا عمل کیا، بالکل، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فعمل بها بعده كتب له مثل اجر من عمل بها ولا ينقص من اجورهم شيء، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام کا آغاز کیا، پھر وہ عمل ہوتا رہا، بار بار ہوتا رہا، جس نے اسلام میں کسی اچھے عمل کا آغاز کیا اور وہ عمل ہوتا رہا، تو فرمایا اس اچھے عمل کا جو اجر ہے، جو ثواب ہے، وہ اسے شروع کرنے والے کو بھی ملے گا، اور جو اس پر عمل کرتا رہے گا اس پر بھی ملے گا۔ یعنی دو باتیں پتہ چلی، ایک میں فرمایا جا رہا ہے کہ بدعت گمراہی ہے، اور ایک میں فرمایا جا رہا ہے کہ کسی نے اچھا عمل ایجاد کیا، یعنی وہ عمل جو میرے دور میں نہیں تھا، بعد میں کیا، لیکن تھا وہ اچھا، تو اس پر اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اور اسے بھی ملے گا جس نے شروع کیا ہے، اسے بھی ملے گا جس نے اس پر عمل کرے گا۔ یہ دو باتیں ہمیں پتہ چلی ہیں۔ تو یہ دو باتیں سمجھنے کے لیے ہمیں چند باتیں سمجھنی پڑے گی کہ بدعت تین طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک بدعت اعتقادی، یعنی عقیدے میں بدعت، دوسری بدعت وہ کہ ایسا ایجاد کرنا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو، تیسری وہ بدعت کہ جو قرآن و حدیث کے خلاف نہ ہو، بعض صورتوں میں صحیح ہے اگر اس میں جائز علامات ہیں، اور بعض صورتوں میں وہ ناجائز ہے۔ تو اب یہ جو بدعت ہے نا، جس کے بارے میں حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ، یہ جو بدعت ضلالہ ہے، گمراہی والی بدعت ہے، اس سے مراد عقیدے والی بدعت ہے، بدعت اعتقادی، کیونکہ گمراہیت کا تعلق جو ہے نا وہ عقیدے سے ہے، عمل سے بندہ گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے تو بندہ گمراہ نہیں ہے، گناہ گار ہے۔ ہاں اگر کوئی عقیدے میں اضافہ کرتا ہے، جو عقیدہ حضور کے دور میں نہ ہو، کہ نبیوں سے افضل کسی کو ماننا، اللہ کے لیے جھوٹ کی نسبت کرنا، صحابہ کرام پر تبرہ کرنا، کیونکہ حضور کے دور میں نہیں تھا، اگر کوئی یہ آغاز کرتا ہے، اس کا ایجاد کرتا ہے، تو یہ بدعت گمراہی ہے، یہ بدعت ضلالہ ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں تراویح کی طرف۔ تراویح جو آپ نے کہا نا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے باقاعدہ طور پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے آپ نے اجتماعی طور پر پڑھایا ہے۔ تو یہاں پر چند باتیں ذرا قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی بات تو میں نے پہلے ہی عرض کر دی کہ اگر یہ عمل برا تھا تو سارے صحابہ کرام علیہ رضوان وہاں موجود تھے، تابعین وہاں پر موجود تھے، کسی ایک نے آبجیکشن نہیں کی، برا نہیں کہا، علل اعلان مخالفت نہیں کی، تو مطلب اسے اچھا جانتے تھے، اچھا جانتے تھے تو حدیث مبارکہ کو سمجھا جائے۔ حضور فرماتے میری امت گمراہی پر جمع نہیں ہوگی، تو سارے جس عمل پر جمع تھے مطلب وہ عمل گمراہی والا نہیں ہے، بلکہ وہ عمل اچھا عمل ہے۔ دوسری بات، حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ان کا جو نظریہ ہے وہ سب جانتے ہیں۔ تو اس وقت
جب وہ عمل ہو رہا تھا اور جسے وہ برا کہہ رہے ہیں، گناہ والا عمل کہہ رہے ہیں، گمراہی والا عمل کہہ رہے ہیں، تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ مولا علی کا تو پھر فرض اولین یہی تھا نا کہ مولا علی اسے روکتے۔ بالکل بالکل، اگر وہ کار خیر نہ تھا تو مولا مشکل کشا اسے روکتے۔ بالکل ایسا ہی، اور ہمارے نزدیک تو مولا مشکل کشا تقیہ باز نہیں ہے، بالکل ایسا ہی، وہ ڈرتے نہیں ہیں، وہ شیر خدا ہے، وہ حیدر کرار ہے ہمارے نزدیک تو۔ وہ جسے غلط جانیں گے وہ غلط ہے، جسے صحیح جانیں گے وہ صحیح ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے جہاں میرے مولا علی ہیں وہ جگہ حق کی جگہ ہے۔ تو مولا مشکل کشا نے کوئی ایک آواز نہیں اٹھائی، بلکہ میں کہتا ہوں کہ ان کا سارا کنبہ، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا کر صرف ایک روایت لے کر آ جائے جس میں صحیح روایت کے ساتھ یہ بات ہو کہ مولا مشکل کشا نے علل اعلان اس عمل کی مخالفت کی ہو یا برا کہا۔ بالکل، اس میں تو بات ہی ختم ہو گئی، بات ختم۔ بلکہ میں آگے ایک روایت آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں مولا مشکل کشا کی، اچھا، اس عمل کے حوالے سے میرے مولا مشکل کشا کیا فرماتے۔ اور کمال کی بات، کتاب اپنی نہیں ہے، کتاب بھی ان کی۔ اچھا جی حضرت، اب کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 3، یہ ان کی کتاب ہے، بالکل، شرح علی ابن حدید جلد نمبر 3، مطبوعہ بیروت، اس میں ایک روایت ہے اور اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ روایت کوئی ایک دو راویوں سے نہیں لی گئی تھی، کثیر راویوں سے لی گئی یہ روایت تھی۔ اب وہ روایت کے ذرا سنیے گا۔ کہتے ہیں ان علی علیہ السلام خرج لیلا فی شہر رمضان فی خلافت عثمان بن عفان۔ کہتے ہیں کہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ رمضان کی رات میں باہر تشریف لائے اور دور تھا حضرت عثمان غنی کی خلافت کا۔ صحیح، اب ہوا کیا؟ فرماتے ہیں فرآ مصابیح فی المساجد والمسلمون یصلون التراویح۔ کہتے ہیں کہ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے جو باہر تشریف لائے تو آپ نے مسجد کو جگمگ جگمگ دیکھا، روشنی میں دیکھا، اور دیکھا کہ مسلمان سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی تراویح ہے۔ اچھا، کتاب ہماری نہیں ہے، جی آپ نے کلیئر کر دیا پہلے ہی۔ اب ہونا کیا چاہیے تھا اگر یہ برا عمل تھا تو؟ مولا علی فرماتے نا اٹھو یہاں سے، جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ اگر یہاں سے نہیں اٹھو کہ میں تمہارے خلاف جہاد کروں گا۔ بالکل ایسا ہی، ہونا یہی چاہیے تھا۔ لیکن مولا علی مشکل کشا کا قول سنیے گا، پھر بھی اگر کوئی نہ مانے تو اس کی اپنی ہٹ درمی ہے۔ بالکل اس صحابہ کے وجہ سے عمل خیر کو نہ چھوڑا جائے، بالکل ایسا ہی، بغض صحابہ میں اتنے آگے نہ نکلو کہ نبی کی مخالفت ہو جائے اور علی کی مخالفت ہو جائے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مولا مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ فرمایا فقال نور اللہ قبر عمر کما نور مساجدنا۔ کہتے ہیں دعا دے رہے ہیں، دعا کسی اچھے عمل پر ہی دی جاتی ہے نا، بالکل ایسا ہی ہے، دعا دے رہے ہیں مولا مشکل کشا کہ اللہ عمر کی قبر کو نور سے منور فرما دے جس طرح اس نے ہماری مسجدوں کو نور سے منور کر دیا ہے۔ تو مولا مشکل کشا کا عمل تو خود اس بات کی دلیل دے رہا ہے کہ مولا مشکل کشا تراویح کی نماز کو صحیح جانتے تھے۔ اب مولا مشکل کشا صحیح جانے اور تم صحیح نہ جانو تو ہمیں تمہاری پرواہ نہیں۔ مولا علی کے قول کو ہم حجت مانتے ہیں، جسے مولا علی نے صحیح کہہ دیا بس وہ صحیح ہے۔ عمل کرنے دو لوگوں کو، نیکیاں کرنے دو، نیکیوں سے روکنا شیطان کا کام ہے۔ شیطان نہ بنے یا شیطان کے چیلے نہ بنے، جو کام دین کا ہو رہا ہے، اچھا ہو رہا ہے، نیکیوں کا کام ہو رہا ہے، اسے ہونے دیں۔ اچھی بات ہے، یہ عمل ہوتا رہے گا، لوگ دین کی طرف آئیں گے اور جتنا دین کی طرف آئیں گے یہ معاشرہ بہتر سے بہتر ہوتا جائے گا۔ ناراضگی کی بات بھی نہیں ہے اس میں، کیونکہ دلیل جو ہے وہ ان کی کتاب سے ہی آپ دے رہے ہیں، تو اس میں ناراضگی کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا علامہ صاحب، تراویح کی رکعت کے بارے میں بتائے گا۔ اکثر اختلاف ہم دیکھتے ہیں 20 رکعت، 11 رکعت، 8 رکعت، تو اس کے بارے میں بتائے گا۔ صحیح مسلم کی میں حدیث کوٹ کر رہا ہوں کہ حضرت عائشہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ تو واضح ہے صحیح مسلم میں 11 رکعت، تو ہم 20 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو جس نے یہ دلیل اس لیے لی ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو میں صرف ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں تراویح رمضان میں ہوتی ہے، رمضان کے علاوہ بھی ہوتی ہے؟ بالکل، اس حدیث میں تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرما رہی ہیں کہ رمضان اور غیر رمضان۔ بالکل بالکل، تو یعنی یہ تراویح کی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ تہجد کی بات ہے۔ صحیح صحیح، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان دونوں میں تہجد کی نماز 8 رکعت ادا فرمایا کرتے تھے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہ اجماع صحابہ اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور ہو گیا، حضرت صدیق اکبر کا دور ہو گیا، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو گیا، وہاں سے لے کر صحابہ کرام کا طریقہ چلتے 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 یہاں تک آیا ہے، اور صحیح سند کے ساتھ یہ اجماع ہے کہ حضرت تراویح کی 20 رکعتیں ہیں اور یہی سنت ہے۔ صحیح۔
اچھا علامہ صاحب بتائے گا، ایک اور موقف ہے کہ دین صحابہ سے نہیں لو، کیونکہ حدیث میں آ رہا ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ اور دوسری سورہ حشر کی آیتیں، جو کچھ رسول تمہیں دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو اس میں تو واضح احکامات ہیں کہ دین تو ہم نے قرآن سے سیکھنا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے سیکھنا ہے، تو پھر صحابہ سے سیکھیں یا نہیں سیکھیں، اس کا جواب دیں۔ اصل میں دیکھیں، سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو استاد کون ہوگا؟ بہتر استاد کون ہے؟ جس نے ڈائریکٹ صاحب قرآن سے سیکھا۔ بالکل ایسا ہی ہے، بالکل بالکل ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسا ہی۔ جب صاحب قرآن سے ڈائریکٹ سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں تو کیوں نہ ہم انہی سے دین سیکھیں کہ جنہوں نے حضور سے ڈائریکٹ سیکھا ہے۔ اور پھر یہ کوئی عیب کی بات بھی نہیں ہے اور یہ کوئی منع بھی نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا کہ حضور نے فرمایا ہے قرآن کے اندر کہ جو حضور دیں وہ لے لو، جس سے حضور منع کریں اس سے رک جاؤ، تو ہمیں حضور ہی نے دیا ہے کہ میری سنت اور میرے صحابہ کی سنت کو لازمی تھام لو۔ یہ حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے۔ تو جب حضور جانے کائنات خود یہ فرما رہے ہیں تو ہم تو قرآن کی اس پر عمل کر رہے ہیں کہ حضور فرما رہے لے لو، ہم نے لے لیا۔ صحیح۔ حضور فرما رہے لے لو، ہم نے کہا لبیک حضور، بالکل تو ہم لے لیا ہم نے۔ اچھا، اگر یہی اعتراض اگر اہل تشیع کی طرف سے ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ تو نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں، آپ تو پڑھتے ہیں ائمہ کے اقوال ہیں، تو مطلب آپ کا قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے۔ اگر آپ یہ بات لے کر آ رہے ہیں، الحمدللہ ہم تو قرآن و حدیث پر ہی عمل کر رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے، حدیث کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے اقوال اور صحابہ کے افعال کو دیکھتے ہیں۔ اس صحابہ میں اہل بیت پاک بھی شامل ہے، یاد رکھیے گا۔ ہم صحابہ سے اہل بیت کو الگ نہیں کرتے۔ جب ہم صحابہ کہیں اجماعی طور پر تو اس میں صحابہ بھی ہیں اور اس میں اہل بیت پاک بھی ہیں۔ تو یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ صحابہ کا عمل اور صحابہ کا فعل اور صحابہ کا اقوال، حضور کے افعال، حضور کے اقوال، قرآن کے احکامات کو سمجھنے کے لیے ہے، تو اس میں صحابہ اور اہل بیت دونوں شامل ہیں۔ تو الحمدللہ ہم تو اسی لیے سمجھ لیں کہ آپ سورہ بقرہ اٹھائیں اور اس کی آغاز ہی کے اندر پڑھیں تو رب فرما رہا ہے کہ ایمان ایسے لاؤ جیسے نبی کے صحابہ لے کر آئیں۔ قرآن کا ہمیں یہ حکم ہے کہ نبی کے صحابہ جیسا ایمان لے کر آؤ، تو ظاہر بات ہے جب ان کے جیسا لائیں گے تو انہی کی تو اتباع ہوئی نا۔ بالکل بالکل۔ جب ان کی اتباع اور پیروی ہو گئی تو یہ حدیث مبارکہ اور یہ قرآن کی آیت ٹکرا نہیں رہی، بلا وجہ ٹکرایا نہ جائے، اصل مفہوم اور مراد کو سمجھا جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، ایک اور ان کا موقف تھا، وہ یہ تھا کہ شیعہ حضرات کا یہ موقف ہے کہ سنی حضرات کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، تو اس میں سنی حضرات کا کیا موقف ہے؟ شیعہ حضرات کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، بتائے گا؟ میں اس کا سمپلی طور پر ایک جواب دوں گا۔ دیکھیں، نماز ہے بہت اہم عبادت، بالکل، اور ایسی عبادت کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے حوالے سے ہوگا۔ بالکل ایسا ہی، جو اس میں کلیئر آگے بڑھے گی بات، بالکل ایسا ہی۔ جو اس میں رک گیا، پھنس گیا، گیا۔ تو یہ تو آپ شیعہ حضرات کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے سنی مسجد کے اندر کوئی سنی امام ایسا ہو جس کی قرات صحیح نہ ہو، جس کے افعال و کردار صحیح نہ ہو، ہم اس کے پیچھے نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہیں۔ صحیح۔ باقی جہاں تک ان کی بات یہ رہ گئی ہے، اور یہ شاید یہاں سے یہ شوشہ چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو اتحاد کے داعی ہیں، ہم انتشار پیدا نہیں کرتے۔ انتشار تو در حقیقت یہ سنی پیدا کرتے ہیں۔ تو میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا یہاں پر کہ ایک امام صاحب ہوں، وہ کسی مقتدی کی والدہ کو گالی دیں، کسی کے باپ کو گالی دیں، کسی کے دوست، رشتہ دار اور بھائیوں کو گالی دیں، بہن کو گالی دیں، اور وہ بندہ اس امام کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تو سوال فقط اتنا ہے کہ انتشار پھیلانے والا کون؟ وہ گالی بکنے والا ہے، نماز چھوڑنے والا؟ صحیح صحیح۔ تو یہ تو پھر بھی رشتہ دار ہیں، وہاں تو صحابہ کو گالی دی جاتی ہے۔ جب صحابہ کو کوئی گالی دے رہا اور ہم سے کہا جب ان کے پیچھے نماز پڑھیں، تو ہم ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ تو آپ یہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں انشاءاللہ۔ اچھا، ایک اور ہے، ایک اکثر تعداد جو ہے وہ نمازیں جمع کر کے پڑھتی ہے، اس کے بارے میں آپ اپنا موقف دے گا؟ بالکل، نماز جمع کر کے نہیں پڑھی جا سکتی۔ صحیح۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز ہر مومن پر وقت مقررہ پر پڑھنا فرض قرار دے دی گئی۔ لیکن وقت مقررہ قرآن کی آیت ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی، تو اس میں تو 3 اوقات ہی بتائے گئے ہیں۔ یہ شیعہ حضرات کا موقف تھا، وہ میں آپ سے ہاں، وہ شاید اس آیت مبارکہ کو لیتے ہیں واقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، بالکل بالکل، ان قرآن الفجر کان مشہودا، شاید یہی آیت مبارکہ لیتے ہیں نا۔ یہی آیت ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک۔
صحیح صحیح ہے. اور صبح کا قرآن، بے شک صبح کا قرآن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. اس میں کہاں 3 نمازوں کا وقت ہے؟ اور اگر کوئی اس سے 3 نمازوں کا وقت مراد لیتا ہے تو ہم اتنا تو حق رکھتے ہیں کہ ہم اسے نادان کہیں، کم عقل کہیں، کم فہم کہیں، قرآن کا نہ جاننے والا کہیں، کم علم کہیں، اتنا تو ہم بھی حق رکھتے ہیں. صحیح. اب آپ اس سوسائٹی کے اندر داخل ہوئے ہیں، سوسائٹی کے گیٹ سے لے کر اور جہاں آپ یہاں تک آئے ہیں اس گھر کے اندر، میں آپ سے یہ کہوں کہ اس گیٹ سے لے کر یہاں تک یہ زید کی ہے، تو آپ کیا مراد لیں گے؟ کہ وہ دروازے کا جو رستہ ہے وہاں وہ دیوار اور یہ دیوار، بس یہ 2 چیزیں ان کی ہیں، یہ مراد دی جائے گی؟ نہیں، بلکہ جو کچھ درمیان میں آ رہا ہے وہ سب اس میں مراد دیا جائے گا. تو اس آیت کو پہلے سمجھیں تو صحیح. اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم رکھو سورج ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک. یہ جو سے اور تک، اب کسی کو اگر اردو بھی نہیں آتی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ سے اور تک سے سمجھے تو صحیح بات کہ کہا جا رہا ہے اس پورے وقت میں نماز کو قائم رکھیں. اس پورے وقت میں جو نمازیں آ رہی ہیں، ظہر آ رہی ہے، عصر آ رہی ہے، مغرب آ رہی ہے، عشاء آ رہی ہے، اسے قائم رکھیں. اس میں تو یہ کہا جا رہا ہے. اب اگر کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا تو اب اس کے کم علمی ہے، اس کی نادانی ہے، اتنا ہی ہم کہیں گے. اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صحیح انداز میں سمجھا جائے. اچھا پھر دیکھیں، رب تعالیٰ نے پھر یہ ہم پر نہیں چھوڑ دیا، ہماری مرضی پر، کہ اس وقت میں جب چاہو جو چاہو نماز پڑھو. یہ نہیں کہا، یہ نہیں چھوڑ دیا کہ عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لو، ظہر کے وقت میں عصر پڑھ لو، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لو، عشاء کے وقت میں مغرب، یہ نہیں کہا گیا. بلکہ ہمیں پھر دوسری آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز ہر مومن پر وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے. یعنی وقت مقررہ بھی ہے اور یہ پوری ڈیوریشن بتا دیے کہ جو وقت مقررہ ہے یہ آتا اس وقت میں ہے. صحیح صحیح. اچھا اب وہ وقت مقررہ کیا ہے؟ میں آپ کے سامنے شیعہ حضرات کی ایک روایت، جو ان کی کتاب ہے وسائل شیعہ، اس کتاب سے وسائل شیعہ جلد نمبر 3، اور یہی روایت ہم اہل سنت کی کتاب نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے. لیکن میں چونکہ ہمارے مد مقابل وہ ہیں تو میں انہی کی کتاب کا حوالہ کرتا ہوں. اب وسائل شیعہ جلد نمبر 3 میں روایت ہے. اب روایت کے الفاظ آپ سنیں گے بات بالکل واضح ہو جائے گی. کہا جا رہا ہے عن معاویہ بن وہب عن ابی عبداللہ، یعنی امام جعفر صادق کہتے ہیں معاویہ بن وہب نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کی. قال اتا جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ایک دن حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے. کیوں ہوئے؟ بمواقیت الصلاۃ، نماز کے اوقات کو بیان کرنے کے لیے. صحیح. اب نماز کے اوقات بیان ہو رہے ہیں، صحیح، اور کتاب بھی ان کی ہے. کہا جا رہا ہے فَأَتَاهُ حِينَ زَالَتِ الشَّمْسُ فَأَمَرَهُ فَصَلَّى الظُّهْرَ. کہا جب زوال کا وقت ہو گیا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی حضور ظہر کی نماز پڑھی. ایک نماز ہو گئی، صحیح، ظہر. اب نماز آپ گنیے گا نا، صحیح نا، ظہر کی نماز ہو گئی. پھر ثم اتاہ حین زاد الظل قامت فامرہ فصلی العصر. کہا پھر جب سایہ قد کے برابر ہو گیا، ایک مثل سایہ ہو گیا، پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی حضور عصر کی نماز پڑھ لیجیے. عصر کی نماز 2 نمازیں ہو گئیں. الگ الگ وقت تھا یا ایک ہی تھا؟ ظہرین نہیں تھا، ظہر اثر الگ الگ، بالکل ایسے ہی. اچھا پھر ثم اتاہ حین غربت الشمس فامرہ فصلی المغرب. پھر غروب شمس، جب سورج ڈوب گیا، پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر عرض کی حضور اب مغرب پڑھ لیجئے. تو حضرت حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب پڑھی. یہ 3 نمازیں ہو گئیں. اب سب الگ الگ ہو رہی ہیں، الگ الگ وقت میں ہو رہی ہیں. پھر فرمایا ثم اتاہ حین سقط الشفق فامرہ فصلی العشاء. کہا فرمایا کہ پھر جب شفق زائل ہو گیا، ختم ہو گیا، تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی حضور اب عشاء کی نماز پڑھ لیجئے. مغرب الگ پڑھی ہے، عشاء الگ پڑھی ہے، مغربین نہیں پڑھی ہے. بالکل. اور یہ کتاب وسائل شیعہ کی ہے. صحیح. پھر ثم اتاہ حین طلع الفجر فامرہ فصلی الصبح. پھر جب سورج طلوع ہو گیا، فجر طلوع، جب صبح صادق ہو گیا، تو پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور اب فجر پڑھ لیجئے. یعنی ساری نمازوں کا وقت بیان کر دیا گیا ہے.
الگ الگ وقت بیان کر دیا گیا ہے انہی کی کتاب سے، الگ الگ وقت بیان کر دیا گیا ہے، اور الگ الگ وقتوں کے اندر نماز پڑھنے کا یہ بیان بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ اب اگر کوئی ہٹ دھرمی کرے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن الحمدللہ یہ ہماری کتابوں کے اندر بھی واضح طور پر موجود ہے، اور ان کی اپنی کتاب کے اندر بھی واضح طور پر موجود ہے کہ ہر نماز کا وقت الگ ہے، اور اسے اپنی اپنی وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے، یہ قرآن ہی کا حکم ہے۔ اچھا، آپ نے کہا کہ نماز جمع کر کر نہیں پڑھ سکتے، جبکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے تھے، یہ تو سفر کی بات ہو گئی۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث آ رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو جمع فرمایا، نہ خوف تھا نہ بارش، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ایک تو پہلی بات سفر والی، تو سفر کے تو ویسے ہی کئی احکامات الگ الگ ہوتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے، تو سفر کو عام روٹین میں قیاس کرنا یہ غلط ہے، بالکل یہ اسے کہتے ہیں قیاس مع الفارق۔ جہاں تک آپ نے دوسری روایت بیان کی مسلم شریف کی، تو اس مسلم شریف کی روایت کو سمجھنے کے لیے ہمیں مکمل روایت کو پڑھنا پڑے گا، بالکل ایسا ہی ہے، صحیح نا؟ کسی بھی حکم کو اگر کوئی بیان کیا جاتا ہے نا، تو یہ ہمارے فقہا کا ایک عمل رہتا ہے کہ وہ ایک روایت کو لے کر یا ایک بات کو لے کر یا آدھی بات کو لے کر مسئلے کو بیان نہیں کرتے، ورنہ یہ بات یہ ہو جائے گی کہ کوئی چرچے موالی آ کر کہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ، تو یہی ہو جائے گا پھر۔ تو یہاں پر ظاہر بات ہے پوری بات کہنی پڑے گی کہ کب نہ جاؤ، جب تم نشے میں ہو، حالت نشے میں ہو۔ تو یہاں پر بھی جب تک پوری روایت کو نہیں سمجھا جائے گا، سنا جائے گا، تب تک یہ بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آئے گی۔ جہاں تک آپ نے روایت کو بیان کیا ہے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں نماز کو جمع فرمایا، اب جمع کی دو صورتیں یاد رکھیے گا، ایک جمع سوری ہے، ایک جمع حقیقت ہے، ایک جمع سوری، ایک جمع حقیقی، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ حقیقی سے مراد کیا ہے کہ ایک وقت میں دو نمازیں جمع کرنا، یعنی اگر ظہر کا وقت ہے تو عصر ظہر ایک ساتھ ملا کر پڑھنا، مغرب کا وقت ہے تو عشاء اور مغرب ایک ساتھ جمع کر کے پڑھنا، یہ جمع حقیقی کہلاتا ہے۔ اور جمع سوری یہ ہے کہ ظہر کو اپنے وقت میں ادا کرنا، عصر کو اپنے وقت میں ادا کرنا، یعنی اس طرح ادا کرنا کہ ظہر کا آخری وقت ہو، ظہر کی نماز پڑھی ہے، عصر کا وقت شروع ہوا اور فوراً عصر پڑھ لی جائے، تو یہ اس طرح ادا کرنے سے کہا جاتا ہے جمع سوری۔ دکھتا تو جمع ہے لیکن حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں نماز ہوئی ہے۔ اچھا، اس پر ہماری دلیل کیا ہے کہ میں نے جو کہا ہے نا کہ اس روایت کو جب ہم پورا سمجھیں گے تو ہماری بات واضح سمجھ میں آ جائے گی۔ اب روایت ہے نسائی شریف کی، اسی روایت کو مکمل کرتے ہیں۔ صحیح نسائی شریف کی حدیث مبارکہ ہے ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ ثمانیا جمیعا وسبعا جمیعا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ منورہ میں 8 اکٹھی 7 اکٹھی نماز پڑھی ہے۔ 8 اکٹھی سمجھ گئے، 4 ظہر 4 عصر، 7 اکٹھی 3 مغرب 4 عشاء، یہ میں نے 7 پڑھی۔ اب وہ انداز کیا تھا پڑھنے کا، انداز سمجھ میں آ گیا، بات واضح ہو جائے گی۔ فرمایا انداز یہ تھا اخر الظہر وعجل العصر، ظہر کو مؤخر کر کے عصر کو جلدی پڑھ کے۔ آگے فرمایا وَأَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ، مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کو جلدی کر کے، یعنی حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمازیں جمع فرمائی ہیں، یہ نمازیں جمع فرمانا اپنے اپنے وقتوں میں تھا، یہ ان کا مراد اس سے حاصل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حضور اپنے وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کو بالکل آخری وقت میں لا کر اور عصر کو ابتدائی وقت میں لا کر اور مغرب کو آخری وقت میں لا کر عشاء کو ابتدائی وقت میں لا کر، یہ پڑھ رہے ہیں آخری اپنے اپنے وقتوں میں، اور یہ جو صاحب ہیں یہ پڑھتے ہیں دوسرے وقت میں دوسری نمازیں، اپنا وقت نہیں ہوتا نمازوں کا۔ تو یہ حضور کے عمل کو حجت اس وقت بنائے کہ جب ان کا عمل حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے موافق ہو۔ حضور نے اپنے اپنے وقتوں میں پڑھی ہیں تو ظاہری بات ہے اپنے اپنے وقتوں میں نماز پڑھی جانے والی یہ ان کا دلیل نہیں بن سکتی اور ان کے موقف کو یہ مضبوط نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اس سے بھی موقف اہل سنت ہی کا، اہل اسلام ہی کا واضح ہوا ہے۔ اچھا ناظرین، اس انٹرویو کا ہرگز مقصد انتشار پھیلانا نہیں ہے۔ شیعہ حضرات نے اپنا موقف پیش کیا اور اہل سنت حضرات نے اپنا موقف پیش کیا۔ علامہ صاحب آخری میں چند منٹ میں امت کس طرح اکٹھی ہو سکتی ہے ایک پلیٹ فارم پہ بتائے گا؟ امت اکٹھی اس طرح ہوگی جب امت کے جو والی وارث حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں
قرآن مجید فرقان حمید ہے، صحابہ اہل بیت ہیں، ان سب سے جب محبت، اتفاق، اتحاد ہوگا، جب ان سے پیار ہوگا، ان کی باتوں کو مانا جائے گا، ان کا ادب و احترام ہوگا، کسی کے عمل پر تنقید نہیں کی جائے گی بلا وجہ، تو جب تک امن باقی رہے گا۔ جب کسی صحابی کو برا بھلا کہا جائے گا یا اہل بیت پاک کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے گی تو ظاہر بات ہے انتشار جب ہی پھیلتا ہے۔ تو ماہ رمضان کا وقت ہے، خوب عبادتیں کریں، خوب ریاضتیں کریں۔ یہ راتیں بہت نصیب والوں کو ملتی ہیں، یہ ایام بہت نصیب والوں کو ملتے ہیں، تو ان راتوں میں اپنے وقت کو عبادت میں گزاریں، اور بس قرآن و حدیث، حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اہل بیت و صحابہ، ان سے جڑ جائیں، سچے سچے علماء سے جڑ جائیں، انشاءاللہ الکریم دنیا بھی بہتر گزرے گی اور آخرت بھی بہتر گزرے گی۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان محمد ریان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔